تو میں چراغوں کو گل کر دیتا ہوں. تم چاہو تو چراغ جو ہے بجھ چکے ہیں, تم اب جا سکتے ہو. اب جیسے ہی چراغوں کو دوبارہ روشن کیا, کیا دیکھا کہ ایک صحابی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ حالت یہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنی گردن پر ایک تلوار رکھی ہے, اور جملے یہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ مولا آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ کی محبت میں ہمیں 70 مرتبہ بھی شہید کر دیا جائے, پھر بھی آپ جانے کے لیے گئے تو ہمیں 70 مرتبہ مرنا گوارا ہے, لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں. ایک طرف باطل پرست ہیں جن کے اندر بہت سارے اسباب ہیں, بہت ساری چیزوں نے انہیں امام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. دوسری طرف مختصر لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی ابھی ایمان لے آئے, لیکن حسین کو ہر حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کربلا ایک شخص کی نہیں, کربلا میں ہر رنگ کا آدمی موجود ہے, ہر ایج کا آدمی موجود ہے, مرد بھی موجود ہے, عورت بھی موجود ہے. کربلا میں ہر صنف کا آدمی موجود ہے. دیکھیں عام طور سے دنیا میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے, چھوٹے بچے کی عادت کیا ہوتی ہے, بچہ اگر پیدا ہوتا ہے 6 مہینے 1 سال کا بچہ ہے تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ جھولے میں کھیلتا رہے گا, کوئی جانا پہچانا چہرہ اس کے سامنے آ جائے, ہنسائے تو وہ ہنسے گا, رولائے تو وہ روئے گا, بھوک لگے گی تو رو کر اپنے ماں کو بلائے گا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا بچہ. اچھا تھوڑا آگے بڑھیے, 4 5 6 7 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ 4 5 6 سال کا بچہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ تماشا بین ہوتا ہے, اسے طرح طرح کی چیزیں دیکھنا پسند ہے. مثال کے طور پر بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, باہر کوئی آواز جو ہے آ جائے تو بچہ سب کچھ چھوڑ کر وہ آواز کے پیچھے دوڑے گا, کیونکہ اسے تماشا کرنا, طرح طرح کی سین دیکھنا پسند ہے. وہ اپنا دل بہلانا چاہتا ہے مختلف چیزوں میں. تھوڑا اور آگے بڑھیے, 12 13 جیسے یہاں بچے بیٹھے ہیں, 12 13 14 سال کے بچوں کو کیا پسند ہے؟ 12 13 14 15 16 سال کے بچوں کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. وہ اس ایج میں یہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی انہیں آئے آرڈر دے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی ہوں, چونکہ ابھی جوانی میں بھی نہیں پہنچے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی ہوں, مجھے کوئی زیادہ حکم بھی نہ دے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خوب ترقی کریں, مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا, یہ کام کروں گا, وہ کروں گا, والد کے لیے یہ کروں گا, والدہ کے لیے یہ کروں گا. یہ 13 14 15 سال کا بچہ. اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے, 18 19 20 21 22 23 24 سال میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس ایج میں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں, اور انسان کے دل میں محبت کی خواہش پیدا ہوتی ہے. انسان دوسری دنیا میں پہنچنا چاہتا ہے, کسی ایسے شخص کے تلاش میں نکلتا ہے جو اس کی زندگی میں وارد ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ محبت کو بانٹ سکے. یہ مرحلہ بھی گزر جائے. آگے بڑھیے, 35 سال 36 سال 40 سال 45 سال. اس عمر میں انسان کیا چاہتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ اس سال میں انسان عہدے کو چاہتا ہے, منصب کو چاہتا ہے. انسان کے دل میں کسی پوسٹ کی خواہش ابھرتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی پوسٹ پر پہنچ جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں دنیا میں, چونکہ وہ یہ دیکھتا ہے چند سالوں میں میرے سامنے بڑھاپا آنے والا ہے, لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے لوگ یاد رکھیں. اچھا اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے, 60 سال 65 سال کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی گزار لی, لیکن انہیں جو ہے سہارے کی تلاش ہے. اپنے بچوں میں سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے پوتوں میں سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میرے احباب, میرے بچے مجھے سہارا دے. ایسا نہ ہو کہ اس عالم پیری میں, اس بڑھاپے میں وہ میرا ساتھ چھوڑ کر نہ چلے جائے, کیونکہ میں نے ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سال جو میرے بچے ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ گزاروں. تو چھوٹا 6 ماہ کا 1 سال کا جو بچے کی فطرت ہے جھولے میں جھولنا, 6-7 سال کے بچے کی فطرت ہے تماشا دیکھنا, 12 13 14 سال کے بچوں کی فطرت ہے وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, 18 سال 20 سال 25 سال کا جوان محبت کی تلاش میں نکلتا ہے, 35 سال 40 سال کا مرد عہدے کی تلاش میں نکلتا ہے, 60 سال 65 سال کا بوڑھا سہارے کی تلاش میں نکلتا ہے. لیکن انہی
چیزوں کو اگر آپ کربلا میں دیکھیں گے تو بالکل اس کا الٹا دیکھیں گے. علی اصغر نے جھولے میں رہنا گوارا نہیں کیا بلکہ آواز حل من ناصرین سن کر اب جو عام بچوں کی فطرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جہاں پر دنیا کے عام بچے 6 سال 7 سال کی عمر میں تماشا دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، وہیں پر کربلا کے میدان میں زینب کے اون و محمد ہنر جنگ کو سیکھ رہے ہیں. جہاں پر دنیا کے عام بچے 13 سال 14 سال کی عمر میں اپنے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، کربلا میں قاسم ہیں جو اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں یا اللہ الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. جہاں دنیا کے جوان اپنے لیے محبت کی تلاش کرتے ہیں وہیں علی اکبر نے بھی محبت کی لیکن حق کے ساتھ. پوچھا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو جناب علی اکبر نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت کے پاس چلے جائیں یا موت ہمارے پاس آ جائے. اور 35 سال 40 سال کی عمر میں انسان جو پوسٹ کی تلاش میں نکلتا ہے، منصب کی تلاش میں نکلتا ہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے ایک ایسا شخص ہے جو شجاع بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کربلا میں منصب کے لیے آیا ہو، بلکہ اس نے یہ اعلان کیا عباس کے لیے کوئی منصب کوئی پوسٹ باعث شرافت نہیں ہے، عباس کی جنت حسین کے قدموں میں بستی ہے. عباس نے کہا اگر میری جنت ہے تو مولا کی اطاعت میں ہے. اور جہاں دنیا کے بوڑھے تلاش کرتے ہیں سہارے کی، وہ اس چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ کوئی آ جائے میرے پاس، میرا سہارا بن جائے، میرے بچے مجھ سے دور نہ ہو جائے. کربلا میں حسین ہیں جو سہارے کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ حسین کی یہ کوشش ہے جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا جائے. لہذا کربلا جیسی کوئی دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتی. نہ کربلا کے مرد آپ کو کہیں ملیں گے، نہ کربلا کی عورتیں کہیں آپ کو ملیں گی. وہ کوفے کی عورتیں تھیں، جب جناب مسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے مرد جا رہے تھے تو ماں آ رہی تھی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جا رہی تھی، بہن آ رہی تھی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے واپس لے جا رہی تھی، بیوی آ رہی تھی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جا رہی تھی. یہ کوفی کردار ہے کہ اپنے مردوں کو عورتیں واپس لے کے جا رہی ہے، لیکن یہ کوفہ نہیں کربلا ہے جہاں ہر عورت یہ چاہتی، بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر امام کی راہ میں قربان ہو جائے، ماں یہ چاہتی ہے کہ اولاد حسین کی راہ میں قربان ہو جائے، بہن یہ چاہتی ہے کہ بھائی جو حسین کی راہ میں قربان ہو جائے. اسی لیے شب عاشور جب امام نے سب شہداء کے نام بتائے اور سب لوگ اپنا اپنا نام سن کر خوش ہو رہے تھے، وہیں پر ایک 13 سالہ بچہ مایوس کھڑا تھا. وجہ یہ تھی چونکہ شہداء میں اس کا نام اعلان نہیں کیا گیا. آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی جو کربلا میں شہید ہو گئی حضرت قاسم بن حسن کا تذکرہ کرنا ہے. ہاں آزاداروں، جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر شخص سواری پر سوار تھا، لیکن جناب قاسم کو بیویوں کے محمل میں بٹھا دیا گیا تھا. علماء وجہ یہ بتاتے ہیں چونکہ عرب میں 13 سال کا بچہ گھوڑا سواری نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف امام قاسم سے خاص محبت ہے چونکہ وہ بھائی حسن کی اکلوتی نشانی تھی. امام نے حضرت قاسم کو محمل میں بٹھا کر کربلا تک کا سفر طے کیا. اور دوسری چیز آپ نے مسائل میں بارہا سنا ہے کہ جناب قاسم جب جنگ پر گئے تو امام نے زرہ نہیں پہنائی تھی، بلکہ کربلا کا یہ وہ شہید ہے جو صرف ایک کرتا پہن کر جنگ کرنے کے لیے گیا تھا. اس کی وجہ بھی علماء یہ بتاتے ہیں چونکہ عرب میں جیسا کہ تاریخ میں بھی ملتا ہے جنگ بدر میں جنگ احد میں بہت سارے نوجوان آئے 13 سال 14 سال جوش میں رسول کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ یا رسول خدا ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن رسول نے واپس کیا، کہا کہ تم ابھی 13 سال کے ہو، 13 سال کے بچے جنگ لڑنے کی
اسی لیے عرب میں 13 سال کے بچوں کی زنا نہیں کرتی تھی، لہٰذا جب جناب قاسم نے اجازت مانگی تو امام نے بغیر زنا کے حضرت قاسم کو میدان جنگ بھیجا۔ ادھر امام حسین ہیں، شب عاشور، امام ایک ایک شہید کا نام بتا رہے ہیں کہ کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا نے میرا نام نہیں لیا، روتے ہوئے ماں کی خدمت میں گئے، جانے کے بعد کہنے لگے کہ اماں، چچا نے شہدائے کربلا میں اس قاسم کا نام نہیں لکھا ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، کہا کہ میں جا کر سفارش کرتی ہوں۔ جناب ام فروا نے جناب زینب سے کہا، جواب وہی آیا کہ قاسم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں کیسے قاسم کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ المختصر یہ کہ جب ام لیلہ پریشان ہو گئی، ایک مرتبہ قاسم سے کہنے لگی کہ اے بیٹا قاسم، وقت شہادت تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اے ام فروا، میں اپنے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، ہاں کبھی کوئی سخت وقت آ جائے تو تم اس تعویذ کو کھول لینا۔ لو آزادارو، جناب قاسم اس تعویذ کو لے کر چچا کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب امام حسین نے بھائی کے خط کو کھولا، جیسے ہی خط پر نظر پڑی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر امام نے قاسم سے پوچھا، اے بیٹا تم جو شہادت کے لیے اتنا بے چین ہو، ذرا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا، اے چچا جان، الموت عندی احلی من الرسل۔ اے چچا، قاسم کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آزادارو، امام نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے بیٹا قاسم، کل تم کیا تمہارا نام بھی شہید ہو گئے ہے، حتیٰ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی کل شہید ہو جائے گا۔ اب قاسم نے جیسے ہی یہ سنا چہرہ لال ہو گیا، غیرت آ گئی، کہا کہ اے چچا کل کیا ظالم خیام تک پہنچ جائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم، ظالم خیام تک نہیں آئیں گے، بلکہ میں خود علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ ہاں زادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے مل کر اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین ایک ایک کو میدان کارزار بھیج رہے ہیں، جو بھی میدان میں جاتا ہے شہید ہو کر واپس پلٹتا ہے۔ اب حسن کے لال کی باری آئی، بھائی حسن کا امامہ پہنایا گیا، لباس پہنایا گیا، امام نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ آزادارو، یہیں پر میں رک کر تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، اچھا بتاؤ تم نے کربلا میں جنگ کیسے کی؟ تو ایک نے اٹھ کر بتایا، اے یزید، ہم کربلا میں 30,000 فوجیوں کو لے کر گئے تھے۔ یزید نے پوچھا، اچھا اگر تم 30,000 فوجیوں کو لے کر گئے تھے تو مقابل میں کتنے تھے؟ ملعون نے کہا 30,000 کے مقابلے میں صرف 72 اشخاص تھے۔ پھر یزید نے پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے جنگ کب شروع کی تھی؟ سامنے والے نے بتایا، اے یزید، ہم نے جنگ کو صبح کے وقت شروع کیا۔ پھر یزید نے پوچھا، بتاؤ تم نے جنگ کو کب ختم کیا؟ سامنے والے نے بتایا کہ ہم نے جنگ کو عصر کے وقت ختم کیا۔ تو یزید کہتا ہے، وائے ہو تم پر، تم 30,000 تھے، ادھر 72 تھے، پھر بھی جنگ صبح سے عصر تک کیوں چلی؟ تو ایک مرتبہ ایک ملعون کہتا ہے، اے یزید، تجھے کیا پتا ہمارے مقابلے میں کون تھا؟ ارے صرف حسن کا لال قاسم 13 سال کا تھا جب یہ لڑنے کے لیے ہمارے درمیان آیا۔
سب کو قتل کر دیا. ایک مرتبہ ہم مجبور ہو گئے, ہم نے کہا کہ اگر اس نوجوان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو یہ ایک ایک کر کے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ شخص کہتا ہے یزید میں نے 5000 فوجیوں کو حکم دیا کہ سب ایک ساتھ حسن کے لال پر حملہ کرے. حسن کا لال گھوڑے پہ نہ ٹک سکا. کہا السلام علیکہ یا اماں, اے چچا جان میرا سلام قبول کیجئے. جزاکم خیر الجزا. ہازادارو امام حسین بھتیجے کی آواز سنتے ہیں, مدد کے لیے آگے دوڑتے ہیں. جب فوج اشقیا نے دیکھا کہ حسین چلے آ رہے ہیں, ہیبت کے مارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. حسن کے لال کا لاشا گھوڑوں کے درمیان پائمال ہو گیا. آزاداروں میں نے ایک مغربی جو ایک کاتب کا ایک کلام پڑھا, وہ یہ تحریر فرماتا ہے کہ عرب میں جو گھوڑے ہوتے تھے وہ سب یکساں نہیں ہوتے تھے. کچھ گھوڑوں کو عرب پالتے تھے تاکہ ان کے اوپر سواری کر سکے, لیکن کچھ اور گھوڑے ہوتے تھے جو ان سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے. ان گھوڑوں کو اس لیے پالا جاتا تھا تاکہ جنگ کے میدان میں اس پر سوار ہو کر جنگ لڑی جائے. پھر وہ مغربی کاتب کہتا ہے کہ عرب کے درمیان کچھ ایسے گھوڑے بھی تھے جو سب سے اونچے تھے, جو وزن میں بھی سب سے زیادہ تھے, جو کسی خاص نسل کے تھے. ان گھوڑوں کو اس لیے پالا جاتا تھا تاکہ جو ایسی چیزیں ہو جس کو انسان نہ توڑ سکے اس گھوڑے کے پیروں سے توڑا جاتا تھا. پھر وہ مغربی کاتب کہتا ہے کہ اس گھوڑے کا ایک پیر کم از کم 60 کلو کا ہوتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ حسن کے لال کا نازک جسم ہے, جب اتنے مضبوط گھوڑے قاسم کی لاش پر پڑے ہوں گے تو قاسم کی لاش کا کیا حال ہوا ہوگا. الا لعنت اللہ